بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنت کی ایک ایسی حور کے بارے میں جو جنت میں رہنے والی سبھی حوروں کی سردار تھی۔ اللہ نے اسے سبھی حوروں سے زیادہ حسن و جمال دیا، لیکن ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ کہ اس نے اپنی حالت بری کر لی اور وہ اداس اور پریشان رہنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی عورتوں کو جنت کی حوروں سے افضل کیوں بتایا۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حور ہے جو رو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ حور نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑے، اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا سے بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی، تو رسول خدا نے اجازت دے دی۔ پھر وہ حور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے حور، پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، تو میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ آخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے اسے بھی پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی، اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ پھر وہ حور کہنے لگی یا رسول اللہ، جب میں آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی ایک جھلک دیکھ سکوں، تو جیوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی سی گری اور سارا تصور جاتا رہا۔ اس دن سے آج تک میں بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تمہیں کس بات کا غم ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا، اور میں کس طرح دائنی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت ناک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آئینے میں جو اپنے ساتھی کا سراپا دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی ہے، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت اور دھندلا چہرہ ہے، تنگ تاریک پیشانی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا اور اس نے حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار گوہر لیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو اور رو رہی ہو۔ کیا تجھے معلوم نہیں
کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنے پلکوں کی سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر عائشہ نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن اور جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب لپیٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اضطرابی شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری معذرت قبول فرمائیں، میرے غم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق سعد میرے حصے میں آیا۔ پھر کیا تھا، رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورتوں کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دوستوں، دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کے استر کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامت کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورتیں بے وقت 70 جوڑے کپڑے پہنیں گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار میں بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا پردہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن جمال کی زینت کو پسند کرتی ہے۔ عورتیں ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اسی طرح کی اسلامک معلومات والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دے۔